ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولى النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صاحب سجادہ سید شاہ نجیب حیدر قادری نوری، برادر عزیز سید محمد اشرف، خاندان کے بچوں، ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعرائے اسلام، میرے بزرگ بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 115ویں عرس نوری کی محفل قل ہے، یعنی جو پچھلے 2 دنوں میں ہوا اس سب کا نچوڑ آج سامنے آئے گا، اور آج میں آپ کے صاحب سجادہ کی طرف سے وکیل بن کر بارگاہ رب العزت میں آپ سب کے لیے وہ طلب کروں گا جس کے لیے آپ نے کہا ہے، اور آپ کی امید سے زیادہ انشاءاللہ طلب کروں گا۔ سرکار نور کا عرس ہو اور اس میں نور کا ذکر نہ ہو، عجیب سا لگتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو جتنے بھی قرآن عظیم کے مفسرین ہیں انہوں نے اس نور سے نور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا، اور کتاب مبین سے قرآن عظیم و فرقان حمید کو مراد لیا۔ اب آپ دیکھیں، نور چونکہ پہلے آئے تو نور کا ذکر پہلے آیا، اور کتاب بعد میں آئی، لہذا کتاب کا ذکر بعد میں آیا۔ اچھا، کتاب بھی روشن ہے تو پھر نور کی کیا ضرورت تھی؟ روشن کتاب ہے تو وہ تو ویسے ہی پڑھ لی جاتی، لیکن پڑھنا الگ بات ہے اور اس کو سمجھنا الگ بات ہے۔ تو پہلے وہ تشریف لائے جن کے لیے قرآن عظیم مفصل ہے، ہمارے آپ کے سب کے لیے قرآن عظیم مجمل ہے، مطلب ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا عالم و مفتی و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و شیخ الادب یہ نہیں بتا سکتا کہ کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی ہیں، ہا میم کے کیا معنی ہے، الف لام میم کے کیا معنی ہیں، الف لام را کے کیا معنی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا معنی ہیں اور کیا مفاہیم ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان بدبختوں نے ایسی انٹرنیشنل سازش کی کہ حدیث پاک کی مشہور کتاب جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ایسے ہی ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق جو بخاری شریف سے پہلے ترتیب دی گئی، اس میں وہ مشہور حدیث نور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت جابر سے فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، تب نہ تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، بس وہ تھا اور وہ تھی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ تو جناب عالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اور ان کے صدقے میں سارے عالمین پیدا کیے گئے، وہ جتنے بھی عالم ہوں اللہ جانے اور اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانے، سب اس لیے پیدا کیے گئے کہ محبوب اعظم کا پیدا کرنا مقصود تھا۔ میرے عزیزو، سرکار اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام گارے کی شکل میں تھے، مٹی اور پانی کی شکل میں تھے، ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا۔ جب حضرت آدم کو جنت سے ہٹا دیا گیا تو وہ شری لنکا پہنچائے گئے، اور ہماری آپ سب کی اماں جو تھیں اماں حوا وہ جدہ میں پہنچائی گئیں۔ اب بتائیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ
حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کا رونا جو ہے ایک تاریخ میں لکھ گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے، امام زین العابدین شہدائے کربلا کے رنج میں روئے، ان سب کے رونے تاریخی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تم محمد کو کیا جانو؟ تو عرض کیا کہ جب میں اوپر تھا تو جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں جن کے نام نامی اور اسم گرامی کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم آپ کی کوئی خاص خاطر نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ لوگ اتنی دور سے اس سخت موسم میں یہاں چل کر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ بھی خاطر کرانے نہیں آتے، خاطر تو آپ اپنے گھر پہ اپنی خود بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ یہاں وہ آپ کو دینی اور روحانی غذا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے زندگی بھر کو کافی ہو۔ ابھی ہمارے مولانا تطہیر احمد صاحب نے گاگر میں ساگر کو بند کر دیا، کوزے میں سمندر کو سما دیا۔ اب وقت اصل میں اتنا نہیں ہے، نہیں تو میں ان باتوں کی کچھ تشریح کرتا۔ آج کل اہل سنت والجماعت کے حالات بہت خراب ہیں، اور یہاں سے لے کے کیرالہ تک حالات بہت خراب ہیں۔ جو طاقت دشمنان رسول سے لڑنے میں اور ان کو صحیح کرنے میں صرف کی جاتی، وہ اپنے ہی اپنے آپس میں ایک دوسرے سے لڑے مر رہے ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو صلح کلی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو بد مذہب کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دین پاک پر قائم رہیے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اس لیے مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مانیے جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول نے حکم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہو۔ اور یہ بات انہوں نے کسی گاؤں کے صحابی سے نہیں کہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک میں آپ کو اپنے مال جائیداد، اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن اپنی جان سے زیادہ میں نہیں آپ کو چاہتا تھا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، تمہارا دین اب مکمل ہوا۔ اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق کو کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسلمان اپنے رسول کو چاہتا ہے، دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اپنے مذہبی پیشوا کو اتنا نہیں چاہتی جتنا ایک کہ مسلمان چاہتا ہے۔ حق ہے، بے شک۔ وہ زندگی اچھی چیز ہے کہ موت اچھی چیز ہے؟ زندگی کچھ بھی ہو رنگین ہوا کرتی ہے، زندگی کچھ بھی ہو رنگین ہوا کرتی ہے، موت ہر حال میں سنگین ہوا کرتی ہے۔ واہ واہ۔ ایک صحابی جن کا نام مجھے نام نہیں یاد رہا، کفار مکہ نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہر دفعہ وہ یہ کہتے تھے کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جان جا رہی ہو، کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ان کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ وہ تھا، اور ہمارے نزدیک کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہے۔
آپ لوگوں کو ایک خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں میں کہ ہم جو ہر سال سالانہ اہل سنت کی آواز شائع کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو رہے ہیں اس سال. سن 1440 میں اعلیٰ حضرت کو 1 صدی پوری ہو رہی ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان کا 100واں جشن منا رہے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت نمبر شائع کریں. کئی اعلیٰ حضرت نمبر ہمارے زمانے میں شائع ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم بھائی جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں سے ذرا الگ ہٹ کے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اکتوبر میں عرس قاسمی میں آپ حضرات کے ہاتھوں میں وہ نمبر ہوگا، اعلیٰ حضرت نمبر، اور ہم اپنی جماعت کے بڑے اہم علماء سے اس میں مضامین کے لیے عرض کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بار بار انہیں یاد دہانی کراتے رہیں گے. اب آپ لوگ اتنی دور سے چل کے آئے، میں صاحب سجادہ کی طرف سے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں ضلع ایٹی کے ڈی ایم صاحب کا، ایس ایس پی صاحب کا، ماہریرہ سرکل کے سی او صاحب کا، تھانہ ماہریرے کے تمام افسران کا، نگر پالیکا ماہریرے کے تمام لوگوں کا، پوسٹ آفس والوں کا، اور ایک کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں اکثر، ریلوے ماسٹر صاحب. ریلوے اسٹیشن پہ جو گاڑیوں کے چلانے کا حساب کتاب دیکھتے ہیں ان سب کا، اور اپنے قصبے کے تمام اہل وطن بھائیوں کا اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارا تعاون کیا. مین پوری میں ایک خانقاہ رشیدیہ ہے جس کے سجادہ نشین حافظ عبد الرحمن ببلو میاں صاحب ہیں. وہ ہر عرس کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک الگ طریقے کا تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر فرمائے، عطا فرمائے. اور یہ غلامان مصطفیٰ کی جو کمیٹی ہے، یہ آپ سب کا اس نے استقبال کیا ہے، ہم اس کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ آئیے، بار بار آئیے، اور یہاں سے روحانی دولت لے کر اپنے وطن کو واپس جائیے. یہ سامنے آپ کے ماشاءاللہ 4 منزلہ جامعہ احسن البرکات کی عمارت ہے، اور اس کے اوپر فی الحال اس کے لیے اب اس کا گنبد بننا جو ہے وہ جاری ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہمارے اور آپ کے امام سلسلہ سید الافراد سلطان البغداد نافع البلاد دافع الفساد ابو محمد محی الدین عبد القادر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ گنبد ہے، ہم قادری غلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سے ملتا جلتا گنبد ان کے اس مدرسے پر بھی قائم ہو جائے. ہم اپنے ماہریرے کے جو ہمارے مستری ہیں عین الحسن اور ان کے برادران، ان سب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جیسا ہم لوگوں کی تمنا تھی اس تمنا کو عمارت کے روپ میں ڈھالنے کا کام کیا ہے. میرے عزیزو، علی گڑھ میں بھی البرکات میں بھی کام چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 20ویں بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے. 20ویں بلڈنگ، اس لیے کہ ہماری بچیاں داخلے نہیں ان کو ملتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے پاس ہاسٹل میں جگہ ہی نہیں تھی. لڑکیوں کے ہاسٹل میں صرف 120 لڑکیوں کی جگہ تھی. اب الحمدللہ 1-1.5 سال میں 290 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل بنایا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کا کالج الگ بنایا جا رہا ہے. بالکل چھٹے جماعت سے ہمارے ہاں بچیاں اور بچے الگ الگ پڑھتے ہیں، اور بچیوں کو پڑھانے والی سب خواتین ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اکاؤنٹنٹ اور کلرک اور چپراسن اور لیب اٹینڈنٹ یہ سب خواتین ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی پوری جد و جہد کر رہے ہیں، اور اپنی تمام خرابی صحت کے باوجود اب دیکھ رہے ہیں ہم بھائی لوگ آپ کو ماشاءاللہ صحت مند اور پورے چٹے موٹے تازے لگتے ہیں، مگر جو مشینری ہے وہ ڈاکٹر جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. بہت اگر میں اس لکڑی کے ہتھے کو چھو دوں کرسی کے تو اس کو شوگر ہو جائے گی.
پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پہ جو مشن صاحب البرکات نے اٹھایا، جو مشن اس خانقاہ سے اٹھا، اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم نے جو شمع بجھائی، تم نے جو شمع جلائی وہ نہ بجھنے پائے، اب تو لے دے کے یہی کام ہمارا ٹھہرا، اب تو یہی لے دے کے یہی کام ہمارا ٹھہرا۔ میرے بھائیوں، ہمارے برادر طریقت عبدالرشید جو آسٹریلیا سے ہر سال آتے ہیں، اس بار وہ حاضر نہیں ہو پائے، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ آپ سب اور ہم سب ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا کریں، آمین۔ ہمارے کانپور کے برادر طریقت مشتاق احمد برکاتی بھی علیل ہیں، ان کے لیے بھی ہم آپ سب دعا کریں۔ اتنے مجمع میں کوئی تو اللہ والا ہوگا جس کی آمین و فرشتوں کی آمین ایک ساتھ ہو جائے گی۔ ہمارے محرے کا ایک بچہ جس کا نام اشفاق تھا، وہ بمبئی گیا تھا کاروبار کے سلسلے میں، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس نے اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے والدین کو صبر جمیل کامل عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ہاں، ایک بہت بات یاد آئی، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن نہایت حسین و جمیل، گورے چٹے سفید داڑھی اور آنکھیں ایسی چمکدار جیسے اس میں موتی کوٹ کے بھر دیے گئے ہوں، اور ہرے رنگ کا عمامہ شریف باندھ کر اس منبر نور کے تھملے سے چپٹے بیٹھا رہتے تھے۔ وہ تھے جودھ پور کے اسحاق محمد صاحب انجینئر، ان کا بھی پچھلے دنوں وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگوں نے کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں دیکھنے کی ہم لوگوں کو خواہش و تمنا ہوتی ہے۔ ہمارے برادر طریقت محمد حسنین برکاتی جو دلی سے اپنے عیال اور بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں، اس سال وہ بھی اپنی بیماری کے سبب حاضر نہیں ہو پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسنین بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب میں قل شریف کی کہاں پڑھاتی سنگاؤں فتح پور میں ہمارے مولانا محمد اسرائیل مصباحی صاحب کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کا پیچھا چھٹائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون